اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اور مدد طلب کرو، اطلبوا المعونۃ علی امورکم، ترجمہ کیا ہے استعانت کا، اپنے کاموں پر مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے. صبر کی تفسیر مفسر نے فرمائی الحبس للنفس علی ما تکرہ. صبر کہتے ہیں، یہ تفسیر ہے صبر کی، الحبس للنفس، نفس کو کنٹرول کرنا یا نفس کو مجبور کرنا، علی ما تکرہ، اس چیز پر جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، جس کو وہ یعنی جو خواہش کے خلاف ہے اس کو صبر کہتے ہیں، جو خواہش کے خلاف ہے اس کو صبر کہتے ہیں. چاہت کے خلاف ہے، بدن تھک رہا ہے تو خواہش تھوڑی ہوگی، محنت ہے تو دل تھوڑی چاہے گا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ دل نہیں چاہے گا آپ کا کہ ہم محنت کریں. نیند قربان کرنی ہے تو خواہش نہیں ہوگی کہ نہیں چھوڑو اٹھو، لیکن وہ تو عقل آدمی کی کہتی ہے کہ نہیں بھائی نیند کو چھوڑ دو ورنہ آگے کی سزا اس سے سخت ہے. تو صبر کے اصل معنی آتے ہیں حبس النفس علی ما تکرہ، نفس کو اس چیز پر روک دینا جس کو وہ ناپسند کرتا، اسی پہ اس کو مجبور کرنا. حبسہ یحبس معنی قید کرنا، روکنا. اب ظاہر سی بات ہے اس کے 3 جز ہوں گے. کتنے جز؟ صبر علی البلا، صبر مصیبت پہ صبر کرنا. عام طور سے آدمی صبر کا مفہوم یہی سمجھتا ہے. صبر علی البلا کس پر؟ مصیبت پر صبر کرنا. تو وہاں بھی ظاہر سی بات ہے دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی آدمی صبر کر رہا ہے، جزا فضا نہیں کر رہا ہے. بلکہ دل میں جو یعنی آدمی کے دل کے اندر جو ایک تکلیف ہوتی ہے بس اوقات اس کا اظہار ہوتا ہے آنکھوں سے، چہرے سے. یہ صبر کے منافی نہیں ہے. آپ کے بیٹے جو ماریہ قبطیہ سے تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ صحابہ تو اقلھا تکلفا، تکلف نہیں تھا، سیدھے سادے لوگ تھے، دل کے پکے تھے، صاف ستھرے لوگ تھے، مکر نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھے ان کے یہاں، تصنع کوئی چیز نہیں تھی. جبہ کبا پہن لے لوگ جانے کے حضرت شیخ الحدیث، یہ سب چیزیں نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے من کان منکم مستنا فلیستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. راہ چلنا چاہتے تو ان کی چلو جو چلے گئے، وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں. کانوا ابرھا قلوبا، سب سے زیادہ نیک دل تھے. وعامقھا علما، سب سے زیادہ علم میں گہرے تھے. واقلھا تکلفا، تکلف میں سب سے زیادہ کم تھے. تکلف ان کے یہاں نہیں تھا. نہیں تو زمین پہ بیٹھے کھا لیا چل دیا، تھوڑا بہت جو کچھ ہوا سمجھے. ارے ہاتھ ہی میں روٹی چٹنی لی، کھا لیا چلے گئے. ہٹو بچوں کا شور نہیں ہے، جھاڑیں گے اب کہاں بیٹھنا ہے. تو 2 آدمی پیچھے کرتا پکڑیں، جبہ پکڑیں، پھر جھاڑیں، پھر وہاں وہ بیٹھے. کہتے ہیں قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چنا تھا. فتسنوا بسننہ، فتسنوا تسنن، راہ اختیار کرنا. فتسننوا بسننہ وتخلقوا باخلاقہم، ان کے اخلاق کو اپناؤ، ان کی راہ چلو. فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، یہ اس لیے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اضافہ کیا ہے اس میں کہ فزت ورب الکعبہ، عبداللہ بن مسعود نے قسم کھا کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم ایسا ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ صبر، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صبر کی تلقین ہے. تو آپ نے فرمایا کہا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف
بھائی دل ہی تو ہے، دل ہی، ارے دل ہی تو ہے، تکلیف ہوگی تو اثر کیسے نہیں ہوگا؟ دل ہی تو ہے، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں رلائے کیوں، سمجھے نہیں؟ تو تکلیف تو ہوگی ہی آدمی کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خلاف نہیں ہے صبر کے، قرآن کی جو تعلیم ہے کہ صبر، یہ نہیں جزا فضا نہ ہو، بیمار ہو گئے تو شکوہ شکایت نہ ہو کہ اللہ نے ایسا کر دیا، اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ لوگ طرح طرح کے خیالات ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے ایسے مبتلا، اللہ علاج کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، وہ کیا جزا فضا نہیں، یہی مومن کی شان ہوتی ہے، تبھی اجر ملتا ہے اس کو۔ تو صبر علی البلا، ملزم صبر کیا، مصیبت پہ صبر کرنا، پہلے ایک جز یہ ہے صبر کا، دوسرا جز ہے صبر علی الطاعت۔ او مولوی، صبر طاعات پر صبر کرنا، کیا، ارے جمنا نہیں، دل چاہ رہا ہے لیکن جم رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ صبر علی الطاعت بولنا نہیں، یہ دوسرا جز، طاعت پر صبر کرنا۔ اب طاعت پر صبر سمجھ گئے نا، کہ اطاعتوں پہ جمنا، نفس کو جمانا۔ اور نمبر 3 صبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ تو صبر کے یہ 3 جز ہیں۔ تو بتائیے نماز اس میں داخل ہے صبر میں کہ نہیں ہے؟ وہ بتائیے آپ، نماز صبر میں داخل ہے کہ نہیں داخل ہے؟ جی، ارے صبر اللہ طاعت میں آئی نہیں آئی؟ ہاں، کوئی نالائق کہے کہ مولانا نے اتنی تفصیل اس کی کیوں کی؟ اصل میں آگے جو لفظ آ رہا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے کہ مفسر کہہ رہا ہے کہ والصلاۃ، اور اللہ نے نماز کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ تو اب کیوں، پہلے سوال سمجھو گے، تفصیل صبر کی سمجھو گے، تب وہ سوال سمجھو گے کہ جو انہوں نے اعتراض کیا کہ علیحدہ سے اللہ نے کیوں ذکر کیا نماز کو۔ اب آپ بھی سمجھ گئے کہ ہاں یار نماز تو داخل ہے صبر میں، ارے صبر اللہ طاعت میں ہے نہیں ہے، تو نماز تو اچھا۔ اور حبس النفسی علی ما تکرہ، تینوں کو شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ مفسر نے جو تفسیر کی صبر کی وہ تینوں کو شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ یہ جامع لفظ لا کر کے لوگوں نے اس کی تشریح کر دی۔ تو فرمایا کہا کہ اصل میں نماز کے اہتمام شان کی وجہ سے اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کیا۔ نیکیاں تو سب ہیں لیکن خاص کر نماز جو ہے اس کا اہتمام، سمجھے؟ بین الکفری و بین العبد ترک الصلاۃ، ترک الصلاۃ، یہی فرق ہے۔ دیکھیے، ارے بھائی تبھی تو ہے کہ قتل کر دو۔ ارے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا جو آدمی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کو قتل کر دے، حاکم وقت جو ہو کے ساتھ، یعنی اس کو قتل کرے، اس کی یہی سزا ہے۔ حضرت امام شافعی کے ہاں ہے چاہے تو قتل کر دے چاہے اور کوئی سزا دے دے، یعنی ان کے ہاں بھی قتل کیا جائے گا لیکن حداً نہیں، بطور سزا کی۔ حضرت امام صاحب کہتے ہیں بھائی جیسا حاکم وقت مناسب سزا سمجھے۔ ارے سمجھ رہے نہیں بات کو؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ نہیں؟ اتنا اہتمام ہے، اتنی سختی ہے۔ دیکھیے والصلاۃ افردها بالذکر، اس کو الگ سے ذکر کیا، والصلاۃ کو تعظیما لشانها، اس کی شان کی تعظیم کے لیے، سمجھا؟ اس کی عظمت، ارے اس کی تعظیم شان کی خاطر، یہ مفعول لہو ہے اس لیے خاطر ترجمہ کر رہا ہوں۔ وفی الحدیث کان صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر، آپ کو جب کوئی معاملہ پیش آتا، حضبہ نیچے تفسیر کی ہے کہ اہم ہوا نزل بھی، ارے جب کوئی حالات آ جاتے، کوئی مصیبت آ جاتی، اہم معاملہ کوئی پیش آ جاتا، تو بادر الی الصلاۃ، نماز کی جانب سبقت کرتے۔ ارے کچھ سمجھے بات کو اور آگے بڑھیں۔ وقیل الخطاب للیہود، صبر اور صلاۃ کی تفسیر کر کے مفسر آگے بڑھے اور کہا کہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ خطاب جو ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ کا، یہ اہل ایمان کے بجائے کہ اس کو یہود کو ہے۔ کیسے؟ وقیلا، اور بعض نے کہا ہے کہ خطاب یہود کو ہے۔ کیوں؟ لما عاقهم عن الایمان، لما عاقهم عن الایمان اشرہ، یہ آقا کا فاعل ہے، وہ حب الریاست اسی پر معطوف ہے، فامروا بالصبر،
یہ ہے، یہ تفسیر کی ہے مفسر نے کہ، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ خطاب یہود کو ہے، جب ان کو ایمان سے سمجھے اشرا حرص نے روک دیا. کس چیز کے حرص نے؟ ارے مال و دولت کی حرص نے روک دیا کہ اگر آئے، تفصیل پڑھے نہیں پڑھے، آپ جب مدینہ پہنچے تو اب تاج پوشی کی رہ گئی تھی کس کی؟ عبداللہ ابن سبا کی. جب پیغمبر پہنچ گئے تو سارے ارے چراغ سے پوچھ گئے، جب آفتاب روشن ہو گیا تو وہاں چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو کچھ ٹمٹما رہے تھے سمجھا نہیں، ان کی روشنی سب ختم ہو چکی اور اب مخالفت شروع کر دی کہ ارے کہاں سرداری ملنے والی تھی، اس پیغمبر نے آ کے تو سب بیکار کر دیا. تو فرمایا کہ لما آتاہم، جب ان کو ایمان سے اشرہ حرص لالچ کس چیز کے؟ مال و دولت کے حرص نے روک دیا. شرع جو ہے حرص کیا آتے، اور ریاست کی چاہت نے، سرداری چلی جائے گی، دولت بھی جائے گی. فَأُمِرُوا بِالصَّلَاةِ لما کا جواب ہے، تو انہیں صبر کا حکم دیا گیا. وہ ہوا صوم، اور یہ صوم ہے روزہ. ارے صبر کیا ہے؟ اور یہ روزہ ہے. لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ، اس لیے کہ یہ شہوت کو توڑتا ہے. لیکن اس زمانے میں نالائق اتنا کھاتا ہے کہ وہ دن بھر جو نہیں کھانا ہے اس کے 2 گنا کھا لیتا ہے رمضان میں. غیر رمضان میں نہیں کھائے گا، وہ اتنا کھائے گا کہ ایک ٹائم رمضان میں جتنا کھاتا ہے اس کا ایک ٹائم ہوگا 24 گھنٹے میں، اور رمضان میں 12 بجے تک کھائے گا اور ادھر پھر سوئے گا نہیں. یہ نالائق شہر والے تو اور بہت نالائق ہیں، معاف کیجیے گا کلامی. یہ صبح تک جاگتے ہیں. کتنا مطلب ماحول دیکھو کتنا غلط بنا ہوا ہے. صبح تک جاگتے ہیں، کھاتے صبح ہو جائے گی اور پھٹ سے فجر پڑھے یا سحری کے اور بستر لے لیے. اب ان کی صبح ہوگی ظہر کے وقت نہائیں گے. اب ظہر کی نماز سے پڑھیں گے، مطلب جماعت سے نماز پڑھیں گے اور کچھ تھوڑی بہت تلاوت کر لے ورنہ پھر اب افطاری تیاری شروع. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ چلو اگر نہیں ہے تو آپ یہ جائزہ لے کے ہم کو بتانا کہ مولانا جو کہہ رہے تھے بغیر دیکھے کہہ رہے تھے کہ اندازے سے کہہ رہے تھے. سمجھے نہیں؟ ذرا دیکھو جو ماحول بنا ہے وہ یہی ہے. اچھا دیہات میں ابھی بھی یہ جب سے لائٹ وائٹ آ گئی نا ہمیشہ، جب رات ہوتی ہی نہیں ہے یہ دقت ہو گئی. پہلے مغرب کے وقت شام ہو جاتی تھی، آدمی مغرب نماز پڑھتا تھا، مغرب کے بعد کھانا وانا بنتا تھا، عشاء کے وقت آدمی نماز پڑھ کے صحیح وقت میں اور اپنا پھر کھانا کھایا اور وہ اندھیرا چھا جاتا تھا. اب وہ چراغ کتنا کام دے گا؟ سو جاتے تھے لوگ. اب ان کی نیند صبح کھل جاتی تھی تہجد کے وقت، سکون سے تہجد پڑھتے تھے اور پھر اپنا صبح بالکل تیز کر رہا. رمضان کے مہینے میں بھی دیہات وغیرہ میں دیکھیں لوگ 6 بجے سے زیادہ نہیں سوتے ہیں. 6 بجے یعنی فجر کے بعد زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ آرام کریں گے. اور یہ ممبئی تو چلے جاؤ تو یہ لوگ نالائق، یعنی ظہر سے پہلے اٹھتے ہی نہیں. یہ سہیل سے پوچھو، ہاں یہ بھی وہی رہتا ہے نا، جاتا ہے. چلیے تو فرمایا کہ لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ وَالصَّلَاةِ، اس کا عطف ہے یہاں فَأُمِرُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو انہیں صبر اور صلاۃ نماز کا حکم دیا گیا. لِأَنَّهَا تُورِثُ الْخُشُوعَ، کیوں نماز کا کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ خشوع پیدا کرتی ہے اور رسائے راست پیدا کرنا. ارے نماز کس کو پیدا کرتی ہے؟ خشوع سمجھ رہے ہیں؟ جھکاؤ. ارے خشوع مانے جھکاؤ، ایسے نہیں ایسے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا سمجھے نہیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو نالائقوں نے کیا کیا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ سرین کے بل ایسے گھسکتے ہوئے جا رہے تھے کہ کہیں ہمارا سر نہ جھک جائے. تو نماز سے خشوع پیدا ہوتا ہے، یہ تناؤ ختم ہوتا ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں پیشانی جھکتی ہے. وَتَنْفِي الْكِبْرَ، نفی مانے ہٹانا، دور کرنا. کبر مانے تکبر. ومن شبابہ لکبری لفظ ہے. کیا ہے؟ کبری نہیں، لکبری استعمال یہی ہے، ورنہ کبر کے معنی بھی بڑھاپے کیا جاتے ہیں. تو دیکھیں وَتَنْفِي الْكِبْرَ، اور کبر، ارے کبر تکبر، کبرا نہ پڑے. اور تنفی الکبر، اور تکبر کو دور کرتی ہے. کون؟ ارے نماز تکبر کو دور کرتی ہے. وَإِنَّهَا أَيْ صَلَاةً،
لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ نے آگے فرما دیا ہے، سن لو نفس، دیکھو کیسا مطلب جو فطرت ہے اس کو اللہ نے کیسے سمجھایا، کہا یہ دو چیزوں کا حکم تو دیا گیا ہے لیکن یاد رہے وَإِنَّهَا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یعنی نماز لَكَبِيرَةٌ ثَقِيلَةٌ، یہ گڑا ہے، ارے بھاری گزرتی ہے، لیکن آگے استثناء کیا، ہر ایک پر نہیں، ہر ایک پر، ہاں، الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں، سوائے خاشعین پر، جو خاشعین ہیں ان پر گنا نہیں گزرتی ہے، وہ تو اب چاہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، اللہ سے سمجھے بات کو۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمجھے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں کہتے ہیں انا اجاہد الجیش وانا فی الصلاۃ، کہ میں نماز میں لشکر کو ترتیب دیتا تھا، نہیں سمجھے، لشکر کو، ایک لمبی بحث کی ہے علماء نے اس پر، کہ روایت متن کے اعتبار سے درایتاً اس پہ بحث ہے کہ بھائی نماز میں لشکر کی ترتیب کیسے ہو رہی ہے، لشکر کی ترتیب حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی تنقید کی اس ناحیے سے، یہ مطلب نہیں ہے۔ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی تو ہے وقت ہے لشکر کی ترتیب کا، بھائی جس کو اجازت وہاں سے لینی ہے، اشارہ وہیں سے ملنا ہے، تو نماز سے زیادہ قریب وہ کب ہوتا ہے اپنے رب سے، سمجھا بات کو؟ تو کہا الا علی الخاشعین، سوائے خاشعین پر، یعنی جو خاشعین ہیں، خاشعین کون لوگ ہیں؟ الساکنین الی الطاعہ، الساکنین، طاعت کی جانب میلان رکھنے والے، ان پر نماز گراں نہیں ہوتی ہے، ان پر نماز گراں نہیں ہوتی ہے۔ ملزا خشوع، بے خبر، دنیا سے بالکل یکسو ہو گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یار اب اس کو احساس ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے، حاضر ہونا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس کے دل میں خشوع پیدا ہوگا، دنیا سے بے توجہی ہوگی، تو اس کو مزہ آئے گا کہ گرانی ہوگی؟ مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی نماز ہمیں آپ کو بھی عطا کر دے۔ یہ کون خاشعین کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں، خاشعین کی صفت ملزا، الذین یظنون، مفسر نے کہا ظن، یہ گمان اور یقین دونوں معنی میں آتا ہے، یہاں یقین کے معنی میں، گمان سے کام نہیں چلے گا، ارے گمان سے کام نہیں چلے گا۔ انہم، اس لیے یظنون سے تفسیر کی ہے، یظنون سے تفسیر کی ہے، ارے سمجھا نہیں بات کو؟ ہاں، ورنہ ظن کے معنی گمان کے بھی آتے ہیں، غالب گمان کو بھی ظن کہا جاتا ہے، تو اشارہ یہی کیا ہے کہ یہاں یقین کے معنی میں ہے، گمان کے معنی میں نہیں ہے۔ انہم الذین، وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے، بالبعث، کس کے ذریعے؟ ارے دوبارہ اٹھائے جانے کے ذریعے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسی کی جانب لوٹیں گے، فی الآخرہ، آخرت میں، فَيُجَازِيهِمْ، اور وہ ان کو بدلہ دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس آدمی کے دل میں یہ خیال ہو، اس کے لیے نماز گناہ ہوگی؟ نہیں ہوگی، اور پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے کہ یار اللہ کے سامنے حاضر ہونا، یہی سب تو ہم کو ملنا ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں بہت بیمار ہو گئے، یہ چلتے بہت تھے، یہ جواب دے دیتے، یہ جو ہوتا ہے نا اس میں لعاب جو ہوتا ہے وہ خشک ہو چکا تھا پیدل چلنے سے، چلتے چلتے عمر ہو گئی تھی، تو ڈاکٹروں نے منع کیا اور علاج شروع ہوا تو اس میں اینٹ وغیرہ باندھ دیتے ہیں کہ پیر سیدھا رہے، منع کر دیا کہ بالکل سفر آپ نہ کریں۔ یہ مسجد میں بغل جو کمرہ ہے نا، تو حضرت نے وہیں بستر لگوا لیا اور کہا بھائی دیکھیے جماعت ہم نہیں چھوڑیں گے، تو ہم کو یہی کر دیجیے۔ ایک دن سے دوسرے دن یہ ڈور کھلا دیا، کہا دیکھو بھائی کچھ کام کرنے سے جو زندگی تھوڑی سی بچی ہے، سمجھے، رہنا نہیں ہے یہاں، رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جس کے یہاں جانا ہے تو تھوڑا بہت اس کے لیے کام کرنے لگے، اور پھر وہی وغیرہ سب پھینکا دیا، سمجھے، اور پھر جیسا تیسا ہو سکا کرتے رہے، آخرکار اخیر میں سلم کا سبق پڑھایا ظہر کے بعد، اور پھر بخاری شریف کے لیے مطالعہ بخاری شریف کا کیا، اس کے بعد میں وضو کیا، وضو کرنے جب پڑھانے کا وہ ہوا کہ اب بخاری پڑھانے جا رہے ہیں، تو پھر بخار کے آثار شروع ہو گئے، اب آثار موت آ گئے، تو سمجھے، اب وہ سمجھ گئے کہ اب بچنا نہیں ہے،
تو ان لوگوں نے تسلی وغیرہ بھی دی، تسلی کے کلمات کہہ تو کہا بھائی موت کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، موت کا کوئی ڈر، ہاں اس لیے کہ جب زندگی اسی لیے لگائی ہے تو موت کا کون سا ڈر ہوگا۔ یہ جملہ تھا حضرت کا، حضرت صدیق میں آئے بھی کہ حضرت نے فرمایا، اور جو لوگ تھے وہ خود بتاتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ مدرسے کی فکر ہے، کس کی؟ مدرسے کی فکر ہے، میں اس کو ٹھیک ٹھاک اپنا جس اخلاص سے جس بنیاد پہ شروع کیا تھا اسی پہ قائم رکھنا، اس میں تبدیلی نہ ہونی چاہیے، سمجھے نہیں؟ ایک فکر ہے خالی مدرسے کی، نہ لڑکوں کی کوئی فکر ہے، نہ سمجھے نہیں، اپنی کوئی فکر ہے، کہا اسی دن کی تو تیاری کر رہا تھا۔ فضائل اعمال میں آپ نے بہت سے واقعات اس قسم کے پڑھے ہوں گے، ہے نا؟ موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا بھائی 30 سال ہو گئے میں موت کے لیے تیار بیٹھا تھا، موت کے لیے کتنے دن؟ اس نالائق کو ایک دن نہیں، ایک سیکنڈ کی بھی تیاری نہیں ہے، نہ جانے کیسے کیسے ان کے حقوق ان کے حقوق سب ایک دوسرے پر باقی ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیا کسی کو کچھ کہہ دیا، اسی میں زندگی گزر رہی ہے۔ ایسے ایسے اہل اللہ تھے جو 30 سال سے تیار بیٹھے تھے کہ موت آئے اور اپنے رب کے ہاں چلیں، موت آئے اور اپنے رب کے ہاں۔ ابو بکر بن عیاش کا انتقال ہونے لگا، بہن رونے لگی، کہا رونے کی کیا بات ہے، رونے کی کیا بات ہے، تیرے بھائی نے گھر کے اس کونے میں 12,000 قرآن ختم کیا ہے، کتنا سمجھے نہیں؟ ایسے ایسے لوگ تھے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے، جو تھے وہ چلے گئے سب، اس نے اپنے رب کے ہاں پہنچ گئے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا سلا لے بھی گئے، آگے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آگے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ ارے چراغے رخ زیبا لے کر، جو اہل اللہ تھے وہ چلے گئے، اپنا صلہ بھی لے گئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تھوڑا وقت دیا۔ الساکنین علی الطاعة الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا۔ اب کوئی سوال کرے کہ مولانا قرآن کریم تو اصل تو اس امت کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی کرتا ہے، یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ جہاں دیکھو، ارے 25، 26، 27، 28 پارہ تک انہی کا تذکرہ، جگہ جگہ موسیٰ کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر بہت کیا ہے قرآن نے، بہت ذکر کیا ہے، جلالی پیغمبر تھے بھی، ارے ایک ہاتھ مارا تھا قبطی کو، گر نہیں گیا تھا، موت کے گھاٹ اتر گیا، وہ سخت آدمی تھے، اسی لیے یہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں لوگ ڈرے بہت رہتے تھے، بعد میں تو اور زیادہ بدماشی کی ہے، اب اتنی سختی کے باوجود ہی نافرمانی کرتے تھے۔ تو اصل میں اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے وہ سب سے اچھی لگتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل میں بنی اسرائیل کا ذکر جو قرآن کریم نے کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اس امت کو، یہ سبق ہے اس امت کے لیے، اس بات میں جو حالات آئے ان سب میں بھی کہ ایسے ایسے حالات آئیں گے، ایسے مقابلے ہوں گے، جمع رہو گے تو اللہ کی ایسے مدد آئے گی جیسا کہ عمالقہ وغیرہ پر ان کو فتح دیا۔ اور دوسری چیز اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ اے امت محمد علیہ صاحب صلاۃ و تسلیم، دیکھنا مطمئن نہ ہو جانا، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال تک نبوت کو بھی رکھا اور سلطنت کو بھی رکھا، لیکن جب اخلاق میں گرے، کردار خراب کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی چھینی، سرداری بھی چھینی، اور کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، سمجھا، جہاں بھی رہیں گے ذلت اور لاچارگی بیچارگی کا، مسکنت کا ان پر ٹھپا لگا دیا گیا ہے، ان پر ٹھپا لگا دیا گیا ہے، چنانچہ کوئی مستقل ان کی حکومت آج تک نہیں قائم ہو سکی۔ یہاں اسرائیل جو قائم ہے حکومت فلسطین میں، یہ بھی ظاہر سی بات ہے، کون نہیں جانتا کہ امریکہ کا یہ انہیں کے تم چھلے ہیں، اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ معلوم ہوگا 47 میں سب ادھر ادھر سے اپنا سازشیں کر کے سیدھے سادھے عرب ان کو بیوقوف بنا کے اور پھر تھوڑی سی ریاست قائم کی، اب سب یہ جمع ہونے شروع ہو گئے، اور آگے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جمع اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ اب آخری زمانہ ہے اس دنیا کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور یہ لوگ جو ماننے والے تھے بھی قتل کیے جائیں گے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے؟ ارے ہے پڑھے ہیں نہیں پڑھے؟ غرقت کا درخت صرف چھپائے گا، اس لیے لوگ غرقت کا درخت بہت لگا رہے ہیں لیکن چھپ تھوڑی پائیں گے، تو سمجھا نہیں؟ تو اس لیے اکٹھا ہو رہے ہیں کہ زیادہ دقت نہ ہو مطلب ایک جگہ باندھنے میں۔ تو یہ ہے اصل، یہ اس امت کو تعلیم ہے کس میں یہ جو بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اے اولاد یعقوب یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا۔ کل بھی بتایا تھا، تفسیر آ چکی ہے کہ کیسے یاد کرو، بشکری علیہ بطاعتی، یعنی ان کا شکر ادا کرو، ان کا شکر کر کے، بطاعتی میری طاعت کے ذریعے شکر بھی ادا ہوگا جب طاعت کرو گے، اور طاعت نہیں ہے تو پھر شکر ادا نہیں ہے۔ وانی فضلتکم، ارے نالائق بہت تو ابا بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، ابا کہہ رہے ہیں بیٹا پانی لے آؤ، کہہ رہے ہیں پانی تو نہیں لائیں گے ابا لیکن محبت بہت ہے، تو بہت بہت شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا نماز پڑھو گناہ کو چھوڑ دے، اب کرو نہیں اللہ گناہ تو نہیں چھوڑیں گے، نماز تو نہیں ہو سکے گی، یہ شکر ہے۔ زبان سے توبہ توبہ بہت دیکھا ہوگا، کہتے ہیں توبہ اللہ توبہ اللہ، ارے نالائق کہیں کہ دل سے توبہ کر، دل وہیں لگا ہوا ہے جہاں لگا تھا اور کہہ رہا توبہ ہے توبہ ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وانی فضل، حضرات مفسرین نے سب تشریحات تفسیریں کی ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، وانی فضلتکم، انداز الگ اختیار کر لیتا ہوں تو آگے نہ سمجھیں کہ یہ اپنی طرف سے بتا دیتے ہیں، حضرات مفسرین نے چیزیں لکھی ہیں کہ اس کا نام نہیں ہے توبہ، سمجھا نہیں؟ وانی فضلتکم علی العالمین، اور وانی اس کا بھی عطف ہے اسی پر منصب، اذکروا نعمتی، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو فضیلت دی تھی، کہاں؟ علی العالمین، دنیا جہان پر، اے آباءکم، ظاہر سی بات ہے تم تو تھے نہیں، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو، مولوی اب کا لفظ جو ہے نا مجاز، یہ مجاز کے طور پر، مجاز یہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ کہ اب سے اصل یعنی اصل مراد لیتے ہیں، اصل مذکر اصل، تو باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکر دادا جگڑ دادا یہ سب کو شامل ہوتا ہے، سمجھا نہیں؟ لفظ اب، آباءکم علی العالمین، عالمی زمان ہی، یہ مفسر نے آروپ کر کے ایک تفسیر کی یہ بتانے کے لیے کہ یہاں عالمی زمان ہی، کیا مراد ہے یہاں؟ عالمی زمان ہی، ورنہ ظاہر سی بات ہے بھائی ان کو اس امت پر فضیلت نہیں ہے، کس کو؟ ارے بنی اسرائیل کو، یہ امت تو سب سے فضیلت والی امت ہے جی، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ تین صفت ہے تو تم خیر امت ہو، شراب پیتے رہو، زنا کرتے رہو، ناچ گانے کے اڈے سجاتے رہو، خیر امت ہے، ہم تو بہترین امت ہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن نے تفسیر کر دی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ایمان باللہ اگر اس کو دل کے اندر بٹھائے ہوئے ہو اور کر رہے ہو اس کو، تب تم بہترین امت ہو، ورنہ بہترین امت نہیں ہو۔ ویسے وہ کہتے بغیر ٹوپی پڑے تو وانی فضلتکم علی العالمین، تو مفسر نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے علماء پر، وہ اپنے زمانے کے جہان پر، نہیں سمجھا؟ ارے اپنے زمانے والوں پر، یعنی جو فضیلت دی تھی میں نے تم کو، تو علی عالمی زمان ہی، ان کے زمانہ کے عالم پر، اور آگے نہیں، اس امت پر نہیں، اس لیے نکالنا پڑا۔ واتقوا خافوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی فیہ نفس، جس میں کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا، کچھ کام، جزا اجزی مانے کافی ہونا، کام آنا، بدلہ، جس دن کوئی فیہ نکال کے بتا دیا کہ لا تجزی فیہ یہ تفسیری کلمہ ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی یومن کی طرف، کہ جس دن میں، اس دن سے ڈرو جس دن میں کوئی نفس کسی نفس کے شیئا کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ ارے نالائق، رشتہ گزر جاتا ہے ماں یعنی بیٹے اور باپ کا، ماں اور بیٹے کا، لیکن خونی رشتے بھی کام نہیں آئیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سمجھے نہیں؟ ہوا یوم القیامہ،
وہ ہوگا کون؟ کہتے ہیں قیامت کا دن ہے. قیامت لفظ کیا ہے موسیٰ؟ قیامت کا دن ہے. ہاں قیامت نہ کہا کریں، ایسے بولتے ہیں جوہلا میں تو کوئی بات نہیں، لیکن قیامت نہ کہا کریں، سمجھے نہیں؟ ولا یقبلو تقبلو، ظاہر سی بات ہے منہا کے ذریعے فصل بھی ہے تو یقبلو بھی پڑھ سکتے ہیں، مذکر بھی لا سکتے ہیں، اور مؤنث حقیقی نہ ہو تو بھی گنجائش ہوتی ہے تذکیر اور تانیث کی. یعنی فاعل اگر مؤنث حقیقی نہ ہو تو بھی گنجائش ہوتی ہے، چاہو پھر مذکر لاؤ چاہو پھر مؤنث حقیقی جب ہو. اور حقیقی تفسیر کی ہے جس کے مقابل کوئی نر ہو، وہ ہے مؤنث حقیقی. سمجھا نہیں؟ جیسے سما وغیرہ مؤنث حقیقی نے سمائی ہے. وَيَسْتَحْيُونَ، اچھا منہا شفاعت، اور نہ اس کی جانب سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس کی جانب سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. ہاں کھول لو. تو کس کی جانب سے؟ منہا ضمیر کا مرجع نفس، کسی نفس کی جانب سے کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی. الیس لہا شفاعۃ فتقبل، مفسر نے فرمایا کہ یعنی نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی سفارش کی قبول کی جائے. ارے سفارش ہوگی انہیں نالائق کے لیے، سفارش تو ہوگی ان لوگوں کے لیے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہے ہوں گے اور پھر اسی دین پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا. سفارش ان کے لیے ہوگی، سفارش ان کے لیے ہوگی. ایک بات یہیں پر یاد رہے، سفارش میں ایک ہے شفاعت عظمیٰ، جو سب سے پہلی سفارش ہے، جس کو روایت کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ امت آدم کے پاس جائے گی، پھر یہاں وہاں ہو کر کے حضرت عیسیٰ کے پاس آئے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے. یہ شفاعت عظمیٰ ہے، اس کا حق صرف محبوب دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اس کے سوا کسی کو اس سفارش کا حق نہیں ہے، کسی نبی کو نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ بولی چھوڑو. اس کے بعد کی جو سفارشیں ہوں گی تھوڑا سا معاف کر دیا جائے، تھوڑا سا بڑا، تو اس میں تو بہت سے لوگوں کی سفارشیں چلیں گی. حتیٰ کہ ایک نابالغ جو بچہ ہے اس کی بھی سفارش چلے گی. کہے گا اللہ والدین سے چمٹ جائے گا، ان کو ہم نہیں جانے دیں گے، ان کو بھی جنت میں ہمارے ساتھ داخل کیجیے. اللہ کہے گا اچھا چلو اس کو بھی لے جاؤ، چھوڑو لے جانے دو، چھوٹا ہے بچہ ہے لے جانے دو. ارے ایمان ہے تب، یہاں تک سفارشیں چلیں گی. اچھا پتہ نہیں کیسے اعلیٰ حضرت کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں سفارش صاف صاف ہے، سفارش قبول نہ کی جائے گی، ہے نا. اور نبی کے لیے ہے کہ نبی سفارش کریں گے. اچھا یہ بتاؤ سفارش کون کرتا ہے؟ جو چھوٹا ہوتا ہے کہ جس بھائی اگر آپ کو سب اختیار ہے، جیسے آپ چھٹی ہم سے چاہ رہے ہیں، ہے نا، آپ چلو جیسے آپ وہاں تعلیمات میں پہنچے چھٹی کے لیے تو کہتے ہیں کہ بھائی پہلے وہاں نگراں سے سفارش دکھا کے لائیے. آپ ہمارے پاس آئے سفارش دکھانے کے لیے، معلوم ہوا کہ ہم کو اتھارٹی نہیں ہے چھٹی دینے کی. وہ جو اتھارٹی ہے چھٹی کی وہ ناظم تعلیمات کو ہے. تو مختار وہ ہوئے کہ ہم ہیں؟ ارے وہ ہوئے نا. ہم تو صرف سفارش کریں گے کیونکہ ہم چھوٹے ہیں. ہم یہاں لکھیں گے کہ ان کو چھٹی دے دی جائے، ایسی ضرورت ہے. اب وہاں دے دیا یا نہ دیا، ارے اختیار ہے نہیں ہے. اب کتنا مانتے ہیں کہ نبی جب نبی مختار ہو گئے تو نبی شافع کیسے ہوئے؟ ارے جب ثابت ہے کہ نبی سفارش کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے؟ تو جب آپ سفارش فرمائیں گے معلوم ہوا کہ آپ سفارش کرنے والے ہیں، اور مختار وہ کوئی اور ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. آپ مختار نہیں ہیں. آپ اگر آپ کو مختار مانے تو شفاعت کا انکار کرنا پڑے گا. ارے سمجھا بات کو؟ نہیں سمجھا؟ چل آگے نہیں سمجھ سکے یا سمجھ سکے آگے چل. فما لنا من شافعین، فما لنا من شافعین، یہاں سے ایک ٹکڑا بیچ میں نقل کیا اور یہ آیت ہے اصل میں، تو آگے پیچھے چھوڑ کے وہ اختصار کی وجہ سے اتنا نقل کر دیا. فما لنا من شافعین کہ قرآن میں ہے کہ کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا، یعنی ان کا کوئی سفارشی ہی نہیں ہوگا کہ ان کی سفارش قبول کی جائے. ولا یؤخذ منا عدل ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون، اور نہ اس کی جانب سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یمنعون من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ان کو بچایا جائے گا. ینصرون کی تفسیر کی یمنعون من عذاب اللہ کہ وہاں مدد کا یہی مطلب ہے، اور عدل کی تفسیر فدا سے کیا ہے؟ کیا فدیہ؟ فدیہ کہتے ہیں کہ مال دے کر کے جان کو چھڑا لینا. تو وہاں ساری کائنات کو دے کر کے جان کو چھڑانا چاہے تو نہیں چھوٹے گی. مسلم کے اندر روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک
ایک جہنمی کو اشارہ کرے گا جس کا فیصلہ ہوا ہوگا یہ جہنم میں جائے گا، کہے گا سن ادھر آ، اگر آج تجھ سے ساری کائنات نے ساری زمین کی دولت لے لی جائے اور تجھ کو اس سے چھوڑ دیا جائے تو اس پہ راضی ہے؟ کہے گا بار الہ سب لے لیا جائے، ایک اور کائنات لے لی جائے لیکن آج چھوڑ دیا جائے، تو اللہ کہے گا میاں وہاں تو بہت تھوڑا مانگا گیا تھا، ارے دنیا میں وہ تو بہت تھوڑے کا مطالبہ تھا، آج سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو لیکن وہاں تھوڑا دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔